السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیز دوستو، ایک بنیادی بات جو میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ عبادت جتنی بھی ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ رمضان کے روزوں کی صورت میں ہو، چاہے زکوٰۃ و صدقات کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو، البتہ جب تک آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو تب تک ان عبادات کا انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ اگر آدمی کا عقیدہ شرک کا ہے، کفر کا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، یا وہ اللہ کو رب مانتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی ربوبیت میں شریک کرتا ہے، تو وہ جان لے اس کو نہ تو اس کی نمازیں فائدہ پہنچائے گی، نہ حج فائدہ پہنچائے گا، نہ زکوٰۃ و صدقات، ساری عبادتیں اسے اسی وقت فائدہ پہنچائے گی اور اسی وقت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی جب اس کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ درستگی کے بغیر کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، عقیدے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کی توحید کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کہ اس کی رسالت و نبوت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اگر انسان اس کی رسالت و نبوت میں کسی کو شریک کرتا ہے تب بھی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ کی مثال ایک بنیاد کی ہے۔ عمارت جتنی چاہے اونچی کھڑی کر دی جائے، اگر اس کی بنیاد درست نہیں ہے تو وہ عمارت بھی درست نہ رہ سکے گی۔ اسی طرح جتنی بھی عبادتوں کی عمارت کھڑی کر دی جائے، اگر اس عمارت کی بنیاد درست نہیں ہے تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اس طرح رب ذوالجلال نے امام النبی سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا اعمال ضائع ہو جائے گا اور بالغین تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو باقی کون ہے جو چاہے سو کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھتا ہوں، روزہ تو رکھتا ہوں، حج بھی کیا ہوں، سن لو، نہ ایسی نمازیں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ایسے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، ایسی عبادت کرنے والے کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ عبادت تو ابو جہل بھی کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا اور شرک بھی کرتا تھا۔ مکہ کے سبھی مشرک زکوٰۃ صدقات و خیرات کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ کعبہ میں رہتے تھے اور اس کے متولی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ شرک کی وجہ سے یہ ساری عبادتیں قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فرمایا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ نہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اللہ کا عقیدہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دوسرا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کی رسالت و نبوت پر اس طرح کا ایمان ہو کہ اگر ساری کائنات ایک طرف ہو اور تن تنہا آمنہ کے لال نور نظر لخت جگر ایک طرف ہو تو ساری کائنات کی بات ٹھکرا دے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پر آنچ نہ آنے دے۔ لیکن آج معاشرے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور چھوٹے چھوٹے فرقے اپنے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں، اور مخاطب کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صاف صاف سامنے ہوتی ہے، لیکن اسے سننے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے تو یوں کہا ہے، ہمارے امام نے تو یوں کہا ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں۔ حدیث چھوٹ جائے ٹھیک ہے، لیکن امام کی بات چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہوتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بات کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا امام غلطی کیسے کر سکتا ہے، اور آج یہی امت کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اسے مان لینا چاہیے۔ اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا عقیدہ توحید پر مضبوطی سے جمے رہنے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔